تصور کریں آپ دنیا کے خوبصورت ترین کروز شپ پر چھٹیاں منا رہے ہیں، لیکن اچانک ایک مسافر کو بخار ہوتا ہے اور پھر دوسرے مسافر کو بخار ہوتا ہے اور پھر تیسرے کو، پھر ان کی سانس رکنے لگتی ہے اور چند ہی گھنٹوں میں ہر طرف لاشیں ہی لاشیں ہو جاتی ہیں۔ Officials around the world are racing to contain a deadly outbreak of hantavirus. یہ کسی ہالی ووڈ فلم کا سین نہیں بلکہ مئی 2026 کی وہ حقیقت ہے جس نے ایم وی ہونڈیس نامی جہاز کو موت کا پنجرہ بنا دیا۔ کیا کورونا سے بھی خطرناک ہے؟ کیا یہ آپ کے گھر میں موجود چوہوں سے آپ تک پہنچ سکتی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس خاموش قاتل یعنی ہانٹا وائرس کے وہ حقائق کھولیں گے جو شاید آپ کو کہیں اور سے نہ مل سکے۔ Hantavirus. Deadly hantavirus. The hantavirus. سائنس کی زبان میں ہانٹا وائرس ایک RNA وائرس ہے جس کا قطر صرف 100 نینو میٹر ہے۔ یہ چوہوں میں خاموشی سے رہتی ہے، یعنی چوہے خود اس وائرس سے بیمار نہیں ہوتے، لیکن ان کا فضلہ، تھوک اور پیشاب انسانوں کے لیے زہر بن سکتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں دنیا میں اس کی دو بڑی قسمیں ہیں، ایک وہ جو آپ کے پھیپھڑوں کو جام کر دیتی ہے جسے ہینٹو وائرس پلمونری سنڈروم کہتے ہیں، اور دوسری جو آپ کے گردوں کو فیل کر دیتی ہے جسے ہانٹا وائرس فیور ود رینل سنڈروم کہتے ہیں۔ ایشیا میں خاص طور پر چین اور کوریا میں یہ گردوں پر حملہ کرتی ہے، جبکہ امریکہ میں یہ سیدھا سانس کی نالیوں کو نشانہ بناتی ہے۔ یہ آپ تک آخر کیسے پہنچتا ہے؟ اس کا جواب ایروسیلائزیشن ہے۔ جب آپ کسی ایسی جگہ کی صفائی کرتے ہیں جہاں چوہے رہتے ہوں تو ان کا خشک فضلہ ہوا میں باریک ذرات بن کر اڑتا ہے۔ جیسے ہی آپ سانس لیتے ہیں وہ وائرس براہ راست آپ کے پھیپھڑوں میں اتر جاتا ہے۔ یاد رکھیں، صرف چوہوں کے کاٹنے کا خطرہ ہی نہیں بلکہ اس کی چھوڑی ہوئی دھول اصل موت ہے۔ 2026 کا انڈریز وائرس تو اس سے بھی آگے نکل گیا ہے۔ یہ دنیا کا واحد ہانٹا وائرس ہے جو انسان سے انسان میں بھی پھیل سکتا ہے۔ اس وائرس کی چالاکی دیکھیں، یہ شروع میں عام فلو جیسا لگتا ہے۔ پہلے مرحلے میں شدید بخار، سر درد، کمر کے 4 to 10 نچلے days حصے and میں your درد۔ lungs water fill. دوسرے مرحلے میں 4 سے 10 دن بعد آپ کے پھیپھڑوں میں پانی بھرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر یہ پھیپھڑوں تک پہنچ جائے تو موت کا امکان 35% سے 40% تک ہوتا ہے، یعنی ہر 10 میں سے 4 مریض بچ نہیں پاتے۔ ارجنٹائن میں جون 2025 سے اب تک 101 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں، جو کہ پچھلے سال کے مقابلے میں دگنا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، جس سے چوہوں کی آبادی میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ ارجنٹائن کے ڈاکٹر پیوگر پینری کے مطابق اب یہ وائرس ان علاقوں میں بھی پہنچ رہا ہے جہاں پہلے کبھی نہیں تھا۔ یہ وہ حصہ ہے جسے آپ کو سیو کر لینا چاہیے کیونکہ یہ آپ کی جان بچا سکتا ہے۔ کسی بھی پرانے سٹور یا کیبن کو کھولنے کے بعد اسے کم از کم 30 منٹ تک ہوا لگنے دیں۔ کبھی بھی خشک جھاڑو نہ دیں۔ 1:9 کے تناسب سے بلیچ اور پانی کا محلول بنائیں۔ اس محلول کو متاثرہ جگہ پر چھڑکیں، 10 منٹ انتظار کریں اور پھر اسے گیلے کپڑے یا ٹشو سے صاف کریں۔ عام کپڑے کا ماسک نہیں بلکہ N95 ماسک کا استعمال کریں۔ پاکستان میں نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ نے ایئرپورٹس اور سرحدی علاقوں پر نگرانی سخت کر دی ہے۔ اگرچہ پاکستان میں ابھی تک کوئی بڑا آؤٹ بریک نہیں ہوا، لیکن ہمارے محققین جیسے پنجاب یونیورسٹی اور GC فیصل آباد کے ماہرین اس وائرس کی بدلتی ہوئی پیتھوفیزیولوجی پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ہانٹا وائرس ایک خاموش خطرہ ہے
جو ماحولیاتی تبدیلیوں اور انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے بھی وقت وبائی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ 2026 کے حالیہ واقعات نے ثابت کیا ہے کہ یہ وائرس صرف دیہی علاقوں تک محدود نہیں رہا، بلکہ جدید سفری ذرائع سے عالمی سطح پر پھیل سکتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہانٹا وائرس سے بچاؤ کے لیے آگاہی سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ عوام کو چاہیے کہ وہ چوہوں سے پاک ماحول برقرار رکھیں اور صفائی کے دوران حفاظتی اصولوں پر سختی سے عمل کریں۔ اگر چوہوں سے رابطے کے بعد بخار یا سانس لینے میں دشواری محسوس ہو تو اسے معمولی نزلہ زکام سمجھ کر نظر انداز نہ کریں اور فوری طور پر قریبی ہسپتال سے رجوع کریں، کیونکہ ہانٹا وائرس کے کیس میں بروقت طبی امداد زندگی اور موت کے درمیان فرق ثابت ہو سکتی ہے۔ ہانٹا وائرس ہمیں بتاتا ہے کہ چھوٹی سی غفلت کتنی مہنگی پڑ سکتی ہے۔ صفائی صرف عادت نہیں، ضرورت ہے۔ اللہ حافظ۔ Hantavirus. Deadly hantavirus. The hantavirus. 26 میں تو دنیا ختم ہے۔